اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انٹیلیجنس فیلئر اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انٹیلیجنس کے خفیہ اداروں کے بڑے محدود لوگ ہوتے ہیں. ان کو آپ ٹاسک دے دیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لوگوں کے پیچھے پڑے رہو, پی ٹی آئی کو کراش کرو, تو ان کی توجہ اپنے صحیح ٹاسک سے ہٹ کے وہ غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. لہٰذا انٹیلیجنس فیلئر جو ہوا ہے اس کے اوپر ضرور ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بننا چاہیے, کورٹ آف انکوائری ہونی چاہیے, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگ ہونی چاہیے. اور اپوزیشن لیڈر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آئے روز جو دہشت گردی کے دل خراش واقعات ہو رہے ہیں دونوں صوبوں میں, ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے, حکومتی ادارے, سیکورٹی کے ادارے ان کیمرہ بریفنگ دیں, پارلیمان کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ یہ انٹیلیجنٹ فیلئر کیوں ہے, اور ہم سیاسی قوتیں تحریک انصاف اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, امن و امان کے لیے سب سے آگے ہیں, اور ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. عامر ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر پر بریفنگ دی جائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب سے واقعہ پیش آیا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ تو بلیک آؤٹ ہے ہی, تو اس وقت کوئی بھی حکومتی وزیر ہو, وزیر داخلہ ہو, کوئی بات ہی نہیں کر رہے. ایک انفارمیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے کیا سرائیاں زیادہ بڑھ رہی ہیں, اور دشمن اس کے اوپر ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں. انڈیا میں ٹرانسمیشن چل رہی ہیں, وہ اس کو کامیابی کا جان رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس کیوس کی سچویشن میں پارلیمنٹ جو اعلیٰ ترین فورم ہے وہاں پہ اس پہ بات نہیں ہوتی ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا کل سے چیخ کر بتا رہا ہے اور منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے. ہماری حکومت, ہمارے وزراء کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے, اور حالت یہ ہے کہ جب صبح ایوان شروع ہوا تو جب ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ کوسچن آورز کو سسپینڈ کر کے اس کے اوپر بحث کرائی جائے, نہ حکومت ہماری بات مانی اور نہ حکومت کا کوئی وزیر تھا. اس سے نہ وزیر داخلہ تھا, وہ تو آتا ہی نہیں ہے. اس سے بڑی اس ملک کی بدقسمتی کیا ہے؟ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں, اللہ نہ کرے کہ پاکستان جو ہے اور پاکستان کے جو دو صوبے ہیں اس وقت ان کی سالمیت کو بہت خطرہ ہے, لیکن حکومت اور تمام اداروں کو اور سیاسی قوتوں کو بیٹھ کر ان کیمرہ بریفنگ کے ذریعے اعتماد میں لینا پڑے گا 24 کروڑ عوام کے نمائندوں کو کہ اصل حقائق کیا ہے, تاکہ اصل حقائق میڈیا کے سامنے بھی رکھے جائیں اور عوام کے سامنے بھی رکھے جائیں اور عوام کی منتخب نمائندہ جماعتوں کے سامنے بھی رکھے جائیں. یہاں پہ میں صرف یہ بات کروں گا کہ میری جو سپیچ تھی وہ انٹائرٹی میں آپ لے لیں آرکائیو سے, ایک ایک چیز اس پہ بتائیے, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتائیے, حقائق بتائیں, کون ذمہ دار ہیں وہ بتائیں, اس کو دیکھ لیں. اور جہاں تک آج کی بات ہے تو شہباز شریف کو میرا خیال ہے اس کو تو عادت ہے کہ دن میں وہ ایک بوٹ ضرور چمکاتا ہے, تو شاید اس کا جو ملٹری سٹاف ہے وہ آج مصروف تھا تو اس نے آج چمکائے نہیں, تو اس کا میرا خیال ہے آج توجہ ہی اس کی اڑ گئی ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اوپر. اچھا سر, یہ بتائیے گا پی ٹی آئی کی کوئی اعلیٰ قیادت جائے گی بلوچستان میں؟ یہاں پہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے پانی کے اوپر دریائے سندھ کے پانی کے اوپر قرارداد پہ اس کی سپورٹ نہیں ہے, اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ سندھ کی عوام کو بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آپ کے پانی کے اس مسئلے پہ یہ بھی قصوروار ہے. آپ کے حقوق کی بات صرف پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ بلوچستان کے ایشو پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, ایک ہی پیش پہ. اچھا عمر ایوب صاحب, بتائیے گا آپ کی کوئی اب لیڈرز بلوچستان کا کوئی دورہ کرنے والے ہیں, یا بی این پی پہ ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ مقدمات اب ہو رہے ہیں ان کے ورکرز پر؟ دیکھیں جی, ہمارے اوپر تو مقدمے ہی مقدمے ہیں. کل مجھے جے آئی ٹی کا بھی نوٹس آیا, اور یہ بھی میں نے بات کی ہے کہ آپ آرٹیکل 7 پاکستان کے آئین کا دیکھیں تو ہم لوگ یہاں پہ آپ کا اسٹیٹ ریاست کا حصہ ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن وہ اسٹیٹ کا حصہ ہے, آئین اور قانون میں اس کا لکھا ہوا ہے. مجھے ایک اے آئی جی بلا رہا ہے کہ پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی, میں نے ایسی کون سی بات کی ہے؟ میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں, مجھے الحمدللہ میرے قائد محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور ان ساتھیوں نے الیکٹ کیا ہے. میرا کام ہے کہ میں فارم 47 کے ان غاصبوں ان کو میں آئینہ دکھاؤں, پر یہ بھی ان کو تکلیف دے رہی ہے. انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا. بہت شکریہ.